اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرط کیا ہے؟ اسلامی قوانین سے واقف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے تحت ان لوگوں کو بھی اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مواقع فراہم کیے اور اس طرح اسلام کی سرحدیں بہت زیادہ وسیع ہوئیں۔ یہ معاملہ ہم خاص طور پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندرونی سیاست کا ایک خاص پہلو تھا احترام انسانیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انسانی جان کو محترم قرار دیا، اس حوالے سے میں ڈاکٹر حمید اللہ کا تبصرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ لکھتے ہیں، عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا، جس میں یقیناً کئی ملین آبادی تھی۔ اس طرح روزانہ تقریباً 274 مربع میل کے اوج سے فتوحات کا سلسلہ 10 سال ہجرت سے وفات تک جاری رہا۔ ان فتوحات میں کتنے دشمن قتل ہوئے؟ ایک مہینے میں ایک قتل اوسطاً، یعنی اگر دیکھیں تو قتل کی ریشو کتنی کم ہو جاتی ہے۔ اسلامی فوج کا نقصان اس سے بھی کم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن انتظام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اپنی ریاست کی وسعت کے لیے تدبیر کر رہے تھے۔ ریاست کی وسعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بنا دیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرا دیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قتل ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ مہینے میں صرف ایک قتل۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو رحمت کا پیغمبر ہوں، میں جنگ کا پیغمبر نہیں۔ میں تو رحمت کا پیغمبر ہوں، میں جنگ کا پیغمبر ہوں۔ یعنی اگرچہ جنگیں کرنے والا ہوں لیکن جنگ میں بھی رحمت کا باعث۔ اس جنگ کی وجہ سے بھی انسانوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ اس سے زیادہ اس کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی جنگ جس میں دشمن کا سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا وہ جنگ بدر ہے، جس میں 70 افراد مارے گئے۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خون کا احترام کیا۔ مدینہ کے جن یہودیوں اور مفسدوں کے قتل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کا قتل کیا جانا ناگزیر تھا، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ انگیزوں، شورشوں اور سازشیں کرنے والوں سے مدینہ کو پاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام میں یہودیوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے بعد یہودیوں اور ان کی سازشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نقاب کیا۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم نے ان کے طرز عمل کو کس انداز سے پیش کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں تلاوتی نہ لکھ چکا ہوتا تو ان کو دنیا میں ہی سزا دیتا، ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔